دیکھیے، اللہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے، اللہ کو نہ کسی نے سنا ہے، اللہ سے نہ کسی نے بات کی ہے۔ جنہوں نے قرآن کو لکھا انہی کے بیانات کے مطابق اس عربی اللہ کو نفس بھی ہے، اس کا چہرہ، ہاتھ، پنڈلی اور کلائیاں بھی ہیں۔ وہ ماننے والے سے راضی رہتا ہے، نہ ماننے والے سے ناراض رہتا ہے، نہ ماننے والوں کے دلوں پر مہریں بھی لگا دیتا ہے اور پھر ان کے واسطے دردناک عذاب بھی تیار رکھتا ہے۔ وہ کوسا کاٹی بھی کرتا ہے، وہ بار بار قسمیں بھی کھاتا ہے، وہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے، وہ دہشت بھی کرواتا ہے، وہ مدد اور قرض بھی مانگتا ہے، وہ لالچ بھی دیتا ہے، وہ مذاق بھی اڑاتا ہے، وہ مکر کی چالیں بھی چلتا ہے، وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ شرماتا بھی نہیں، سبز باغ کے بہلاوے دیتا ہے اور فرضی آگ کے ڈراوے سناتا ہے، اپنی عربی کتاب کو غیر عرب تک پہنچانے کے لیے بھانت بھانت کے مترجمین کا محتاج بھی ہے۔ رہتی دنیا تک اپنا آخری ہدایت نامہ اس نے ایک ایسی لنگڑی لولی زبان میں بھیجا جس میں نہ تو نقطے تھے، نہ تو حمزہ تھا، نہ تو الف مقصورہ تھا، نہ اعراب تھے۔ اسی وجہ سے بے شمار قرأتیں اور اختلافات سامنے آئے۔ 1,24,000 نبیوں کی ٹیم بھیجنے کے باوجود وہ انسان کو آج تک انسان نہیں بنا سکا۔ کہنے کو تو وہ پوری کائنات کا بنانے والا ٹھہرا، مگر کعبہ نامی اپنا گھر وہ خود نہیں بنا سکا بیچارہ۔ میری بات ہو گئی؟ 2 منٹ کے آس پاس ہی ہوئے سچ والا جی، کافی ہے آپ کے لیے؟ جی ہاں کافی ہے۔ مفتی صاحب جو ہے اپنی اس کا ڈبل ٹائم لے لیں یا ٹرپل ٹائم لے لیں، یہ ان کے لیے رعایت ہے۔ یہ آپ مجھ کو جواب دینا ہے یا مجھے اپنی دلیل پیش کرنی ہے؟ آپ ظاہر بات ہے، جو کچھ اللہ کو میں نے جو ہے قرآن کے اندر پایا میں نے رکھا، کہ میری بات کا آپ رد کیجئے کہ قرآن میں اللہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یا میں نے جو کچھ کہا غلط کہا ہے، مجھے یہ بتائیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک منٹ سچ والا جی، ابھی آپ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ مفتی یاسر صاحب، میں ٹائم سٹارٹ کروں؟ ہاں شروع، بالکل ٹھیک ہے، آپ جب بولنا سٹارٹ کرو گے تب میں ٹائم سٹارٹ کر دوں گا، آپ بولنا سٹارٹ کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سچوالا جی نے جو اتنی 2 منٹ کی دلیل دی ہے اس میں دلیل ایک بھی نہیں ہے سوائے دعوے کے، اور کچھ نہیں ہے۔ دعویٰ جو ہے وہ کرتے چلے گئے اور دلیل ایک بھی نہیں دی۔ مثال کے طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو اللہ ہے اس کا چہرہ بھی ہے، اس کا نفس بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پیر بھی ہیں۔ حالانکہ سچوالا اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کے اندر استعارہ بہت کامن چیز ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کلام بھیجا ہے انسان کے سمجھنے کے لیے، تو انسان کی زبان کے اندر جو رعایتیں ہوتی ہیں اسی زبان کی رعایت کی جائے گی، وہ استعارے کے اندر گفتگو ہوگی۔ تو عربی زبان کے اندر کیا، دنیا کی ہر زبان کے اندر استعارہ جو ہے بہت کامن چیز ہے۔ یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء۔ اس لیے جہاں جہاں بھی نفس اور وجہ اور ید کے الفاظ آئے ہیں وہاں پر استعارہ مراد ہوگا لیس کمثلہ شیء کی وجہ سے۔ رہی بات یہ کہ گالم گلوچ کرتا ہے، یہ قرآن کریم کے اندر ایک بھی گالی موجود نہیں ہے جس کو عرف عام کے اندر گالی کہا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، اور سچ والا سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ لالچ دیتا ہے، وہ مذاق اڑاتا ہے، اس کو لالچ دینا نہیں کہا جاتا۔ ایک مثال، ہم جو ہے دارالامتحان میں ہیں، پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو جو ایک ممتحن ہوتا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہی ہے کہ اگر تم کامیاب ہوگے تو تمہیں آگے اچھی زندگی ملے گی، اور ناکام ہوگے تو آگے جو ہے تم پکوڑے تلوگے مودی جی کے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ لالچ دینا یا مذاق اڑانا کہیں تو آپ کہیں، لیکن دراصل یہ ایک فطری چیز ہے اور اس کے بغیر انسان کبھی بھی انسان نہیں بن سکتا تھا۔ فرضی عذاب دیتا ہے، فرضی عذاب کی وارننگ دیتا ہے، یا آپ کا دعویٰ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ مترجمین کا محتاج ہے، یا آپ کا دعویٰ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مترجم کا محتاج نہیں ہے۔ ہم مترجم نے اپنی سمجھنے کے لیے یا اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کے ترجمے کر دیے، یا ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ تم ترجمہ کر کے جو ہے میری بات کو سمجھاؤ ورنہ تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے لنگڑی زبان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم بھیجا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جس لنگڑی زبان کو آپ لنگڑی زبان کہہ رہے ہیں آج وہ انٹرنیشنل زبان ہے۔ اگر قرآن کریم کسی دوسری زبان میں نازل ہوتا اور اللہ کا کلام نہ ہوتا تو وہ زبان کبھی بھی امر نہیں ہو سکتی تھی۔ شیکسپیئر کے ڈرامے ہیں لیکن شیکسپیئر کی وجہ سے انگلش امر نہیں ہوئی۔ آج تو انگریز بھی شیکسپیئر کی انگلش نہیں سمجھتا، لیکن قرآن کریم کی نازل ہونے کی وجہ سے عربی زبان ایسی امر ہو گئی کہ 1400 سال کے بعد بھی عربی زبان کے اندر اسلوب میں تو تبدیلی آئی ہے، الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر کتبہ ماضی کا صیغہ
صیغہ ہے تو آج بھی کتبہ ہی کہلاتا ہے، کتبہ نہیں کہلاتا. تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہوا کہ اس نے ایک لنگڑی لولی زبان کو اس نے ایسا زندہ و جاوید کر دیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. رہی بات یہ کہ انبیاء کو اس نے بھیجا اور انسان 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کو بھیجا اور تب بھی انسان کو انسان نہ بنا سکا، تو یہ دعویٰ بھی بلا دلیل ہے. انبیاء آئے ہیں، کچھ انبیاء اپنے مشن کے اندر کامیاب رہے ہیں، کچھ انبیاء اپنے مشن کے اندر کامیاب نہیں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج دیکھیے دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں. آپ ہدایت پر نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو کوسے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دی ہے اور اس فری ول کی وجہ سے آپ نے گمراہی کو اختیار کیا ہے اور ہدایت کو مسترد کر دیا ہے. ایک فری ول سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ اچھے بھی ہوں گے، کچھ لوگ برے بھی ہوں گے، اور یہی امتحان کا تقاضا بھی ہے. ٹھیک ہے، 3 منٹ آپ کے مفتی صاحب پورے ہو گئے ہیں. ہاں 3 منٹ ہو گئے ان کے. اس میں سچ والا ابھی آپ نے یہ بہت سارے جو ہے نا اس میں جو دعوے کیے ہیں، جیسے آپ کا کہنا ہے کہ یہ قرآن کے اوپر جو آپ نے بات کی، اور آپ نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ آپ کی یعنی کوئی ایسی وہ نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی بات ہو جائے اور آپ جو ہے وہ جو صورتیں آپ نے بنائی ہیں وہ بھی تھوڑی کلیئر ہو جائے کہ آپ نے پھر کس حیثیت سے وہ صورتیں آپ نے بنائی ہیں. نہیں مفتی فضل حمدر صاحب، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو دعوے کیے ہیں قرآن کو لے کر اس کی دلیل پیش کرے، تو ان کو دلیل پیش کرنے کا موقع دے. اور جو مفتی یاسر صاحب نے کہا ہے چاہے اس پہ جواب دے دے پہلے اور دلیل پیش کرے، یا دلیل دے اور ان کا جواب دینا چاہے تو جواب دے. اس طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے. ہاں لیکن یہ بات اس میں ضرور ہوگی، یہ بات ابھی تو آگے اس میں ضرور ہم اس پہ جو ہے نا وہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بار بار ان چیزوں کے اوپر جو بات ہو رہی ہے نا قرآن کے اوپر، تو یہ اس کے اندر اس کا حصہ ہے اور یہ شامل ہے کہ وہ جو صورتیں انہوں نے بنائی ہیں پیش کرنی دیجیے اور دیکھیے کہ ان کا دعویٰ کتنا ویلڈ ہے. ان کو پیش تو کرنی دیجیے، ان کو بات کرنی دیجیے. 3 منٹ سٹارٹ ٹھیک کر ہے، دیتے ہیں. 3 منٹ آپ سٹارٹ کریں. کس کی مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں سچوالا جی سے. چلے میں اپنی بات شروع کروں. جی شروع کریے. ابھی میرے بائی دا وے میرے دلائل ابھی نہیں آئے ہیں، صرف ابھی سچوالا کی دلیل کا جواب دیا ہے میں نے. جی ہاں آپ اپنے وقت پہ آپ پھر اپنی باقی دلائل بھی آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سچوالا جی آپ سٹارٹ کریے، میں سٹارٹ کر رہا ہوں ٹائم. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے جو کچھ ابھی عرض کیا اللہ کے بارے میں، اللہ کو نفس بھی ہے. خود قرآن کم سے کم اللہ کے نفس کے بارے میں 3 جگہ کہہ رہا ہے. استعارہ ہے، اگر آپ چاہتے تو نہیں استعارہ یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں لیسا کمثلہ شیء، قرآن کا حوالہ دے چکا ہوں. لیسا کمثلہ شیء، اللہ غائب ہے. ایک منٹ سچوالا جی، سچوالا جی رک جائیے. سچوالا جی 1 منٹ رک جائیے. مفتی صاحب دیکھیے، آپ اگر ایسا بیچ میں بولو گے تو پھر اوور کراس ٹاک ہو جائے گی. ان کی بات ہو جانے دیجیے. اگر وہ ان کی دلیل کا یہ جواب میں دے چکا، اب اگلی دلیل پر آئے نا. اگر وہ وہیں چلتے رہیں گے تو نہیں، ظاہر بات ہے کہ میں نے جو کچھ کہا جو مجھے کہنے تو دیجیے نا. 3 منٹ مجھے دینے کے بعد آپ بیچ میں پڑ گئے تو کیسا ہوگا مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے. لیسا کمثلہ شیء ذہن میں رکھیے، باقی آگے چلیے. نہیں سنیے، لیسا کمثلہ شیء کیا ہے میں اس کا بھی جو ہے میں کہوں گا، لیکن آپ مجھے 3 منٹ تو دیجیے. میں آپ کی جو ہے گفتگو کے دوران میں آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکا نا پلیز. جی برائے مہربانی. سچوالا جی آپ سٹارٹ کیجئے. آپ سٹارٹ کیجئے سچوالا جی. دیکھیے لیسا کمثلہ اگر کہا جاتا تو پھر بھی جو ہے میں اس بات کو قبول کرتا، لیکن لیسا کمثلہ شیء آ کر پھر وہ جو ہے مادی ہو گیا، کیونکہ شیء کیا ہے؟ مادی ہوتی ہے. یہ میرا جو ہے کہنا ہے. اگر قرآن کا لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ لیسا کمثلہ، کہ اس جیسا کچھ اس جیسا نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، تو یہ بات پھر بھی جو ہے ہم سمجھ سکتے تھے. لیکن اس نے شیء کہہ کر پھر ہم کو جو ہے پھر سے ایک طرح کے جو ہے اس میں شکوک میں ڈال دیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں کم سے کم 3 جگہوں پر اللہ کا نفس بتا رہا ہے قرآن کا لکھنے والا. اس کا چہرہ بھی ہے، ہاتھ ہے، پنڈلی ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ کوسا کاٹی کرتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابی لہب کے ہاتھ، وہ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے. ایک خالق کائنات ایک جو ہے ایک انسان کو کوسا کاٹی کر رہا ہے. اور جو ہے ذرا سوچیے کہ یہ خالق کائنات کو یہ بات زیب دیتی ہے. وہ بار بار قسمیں کھا رہا ہے اور گالی گلوچ کی بات آپ جو فرماتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ شر البریہ کافرین کو کہنا کیا یہ گالی نہیں ہے؟ ان کو جو ہے سور کہنا، خنزیر کہنا، بندر کہنا کیا یہ گالی نہیں ہے؟ کہ زمین جو ہے عتل بعد ذالک زمین کہنا کیا یہ گالی نہیں ہے؟ پھر گالی اور کسے کہیں گے آپ؟ یا ماں کی بہن کی گالی دینے ہی کو گالی کہتے ہیں؟
اور آپ ظاہر بات ہے کہ ان اللہ لا یستہزی، ان اللہ یستہزی کہہ رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے یعنی ان الذین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یعنی وہ اللہ کو جو ہے کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ چال چلے، اللہ بھی چال چلا، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یہ بات تو بالکل ایسی ہے، اور قرآن میں مکر کا لفظ بے شمار جگہوں پر آیا ہے۔ دیکھیے مکر کیا ہے، چال ہے، اور ظاہر بات یہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے، تو یہ بات بالکل ایسی ہو گئی کہ کسی جانور نے مجھے کاٹا، میں نے جانور کو کاٹا، اور میں بہت بہترین کاٹنے والا ہوں۔ کیا یہ انداز ہوتا ہے خالق کائنات کا؟ کیا طرز تکلم ایسا ہے؟ اس کو کلام کہتے ہیں خالق کائنات کا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہے سبز باغ کے پہلاوے، ظاہر بات کے پہلاوے دے رہا ہے، اور پھر جو ہے فرضی آگ کے ڈراوے کے، جو ہے ظاہر بات ہے جو ہے جو جہنم کی آگ جو فرضی نہیں ہے، تو کیا کوئی جو حقیقی آگ ہے؟ بھئی اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ جو ہے کوئی فرضی آگ نہیں ہے؟ اور پھر ظاہر بات ہے کہ عربی کتاب کو غیر عرب تک پہنچانے کے لیے بھانت بھانت کے مترجمین کا محتاج ہی تو ہے وہ۔ اب اگر مان لیجیے اگر دنیا کے ترجمے اگر ختم کر دیے جائیں، ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ سچوالا جی نے ابھی بھی کوئی نئی بات نہیں کی، میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی نئی دلیل دیں گے۔ آپ نے کہا کہ لیسا کمثلہ اگر ہوتا، سٹارٹ کیا جائے مفتی صاحب، میں شروع ہو چکا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیسا کمثلہ اگر ہوتا تو بات ہم مان لیتے، لیسا کمثلہ اگر ہوتا تو جملہ ہی مکمل نہ ہوتا۔ میرے بھائی آپ کی عربی دانی پر مجھے حیرت ہے کہ آپ قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور عربی آپ کی عین نہیں جانتے، عربی کا ایک جملہ بنیادی نہیں جانتے۔ خالی لیسا کمثلہ ہوتا تو جملہ مکمل کیسے ہوتا؟ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ شیء کا مادی ہونا ضروری ہے، یہ آپ کی اپنی تعریف ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شے کے معنی آتے ہیں موجود، جو چیز موجود ہو، تو دنیا میں کوئی بھی کائنات کے اندر یا کائنات سے باہر کوئی بھی ایگزسٹنٹ خدا کی طرح نہیں ہے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اس کا مادی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے یہ شرط لگائی ہے، اور اس کا نہ کوئی عقلی ثبوت ہے نہ کوئی نقلی ثبوت ہے۔ میں اس چیز کا پہلے جواب دے چکا ہوں کہ جہاں اللہ کے لیے نفس کا، چہرے کا، ہاتھ کا استعمال ہوا ہے، یہ سارے کے سارے استعارات ہیں۔ اگر استعارہ، اور اس کی دلیل میں بھی دے چکا ہوں لیسا کمثلہ شیء۔ اب آپ بار بار اسی کو گھماتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم آپ میرا بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور پبلک کا بھی ویسٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب، ایک آدمی کو جو ہے وہ کوسا ہے۔ یہ ایک آدمی کو کوسنا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کے عذاب کا اعلان ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ انداز ہے، بلکہ دنیا کی کسی بھی عقلی جو کتاب ہے اس کا یہ انداز ہے کہ ایک جزیہ بیان کر دیا جاتا ہے، ایک چھوٹی بات بیان کر دی جاتی ہے، اور پھر دنیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس سے خود اپنا اس سے اصول نکالو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جزیہ بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا، جیسا کہ ابو لہب ہے، جس طریقے سے اس کو عذاب دیا گیا اور اس کے عذاب کا اعلان کر دیا گیا، تو اسی طریقے سے دنیا کا ہر گستاخ جو رسول کا گستاخ ہوگا اس کی یہی سزا ہونی ہے۔ جزیے سے کلیہ نکالنا ہی انسانی عقل کی سب سے بڑی معراج ہے، یہ محض کوسنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا شر البریہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق، ہم جب یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق، اور آپ اس کو مان چکے ہیں کہ وہ خالق کائنات ہے، تو خالق کائنات اپنی مخلوق کی برائی کرے یا اچھائی کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں اگر میں آپ کی برائی یا اچھائی کرتا ہوں تو اس سے فرق پڑتا ہے، لیکن خالق کائنات اپنی مخلوق کو یہ کہہ رہا ہے، اگر وہ اس کی مخلوق کی اگر وہ خالق کی بندگی نہیں کر رہی ہے، کہ یہ برا ہے، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا، اس لیے کہ اس نے شرک کیا، اس لیے کہ اس نے بغاوت کی۔ اگر آپ کسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور اس ملک سے بغاوت کرتے ہیں تو باغی کو تو برا کہا ہی جائے گا۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، یہی وجہ ہے جس کو زبان کو آپ لولی لنگڑی کہتے ہیں اور جس زبان کے جاننے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہاں آپ اعتراف کر بیٹھے ہیں کہ آپ اس زبان کے ایک لفظ سے واقف نہیں ہیں، آپ کی بنائی ہوئی صورتوں کے اندر جھول ہے۔ پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ مکروا مکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ چونکہ آپ تو اپنے جھول کا خود اعتراف کر چکے ہیں۔ مکر کے معنی جب یہ صرف یہ پلاٹنگ کے نہیں ہیں بلکہ پلاننگ کے بھی ہیں، کہ وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اللہ کے خلاف، اللہ ان کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، اور اس کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ انسان کو خیر کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ شیطان کچھ انسانوں کی اگر شر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ غالب آتی ہے، وہ آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالب آئی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام موجود ہے۔ آپ جیسے لوگ مجبور ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ غالب آئی ہے۔ رہی یہ بات کہ جہنم کا تصور فرضی ہے اور جناب جنت کا تصور فرضی ہے، یہ بھی آپ کا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وقت پورا ہو گیا، سچوالا جی آپ سٹارٹ کریے۔ جی میں آپ کی بات جو ہے کیونکہ یہاں پر میری نامکمل ہو گئی تھی۔ دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا میں نے کہا مفتی صاحب نے اس کا ایک کا بھی رد نہیں کیا، کیونکہ یہ ساری کی ساری باتیں قرآن میں ہیں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں تو ظاہر بات مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے استعارہ ہے، تو ظاہر بات ہے بھئی آپ استعارہ کہہ لیں گے،
کیونکہ آپ ماننے والے ہیں اللہ کے، اور آپ ماننے والے ہیں اس کتاب کو اللہ کی کتاب، آپ یہ ماننے والے ہیں کہ اس میں اللہ متکلم ہے، حالانکہ اس پوری کتاب میں اللہ متکلم نہیں ہے، اللہ خود متکلم نہیں ہے، اللہ غائب ہے، پورے کی پوری کتاب میں اللہ غائب ہے. اور اس پر جو ہے میں اپنی دلیلیں دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کے بعد والے سیشن میں میں جو ہے میں اپنی بات جو ہے پیش کر دوں گا کہ جتنا آپ نے فرمایا مفتی صاحب کہ دیکھیں کہ پورے قرآن میں اللہ کے بارے میں جتنی باتیں بیان کی گئی میں نے یہاں پر پیش کر دی، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ استعارات ہیں، تو یہ تو کیا بات ہوئی کہ ابھی کیونکہ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں تو استعارہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ باتیں جو ہے لفظوں میں ہیں، اور ظاہر بات ہے الفاظ انسان کے لیے ہوتے ہیں، انسان کے سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، تو اب ظاہر بات ہے یہ جو ہے اس کو تو ہم یہی کہیں گے کہ جو ہے اس میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں. اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کا ثبوت آپ جو ہے قرآن کے علاوہ اور کہیں سے بھی نہیں دے سکتے. اور قرآن میں اللہ غائب ہے، اس پر جو ہے میں اپنی دلیلیں دوں گا ابھی دیجیے، اس کے بعد والے میں جو ہے اپنی دلیلیں دوں گا میں پورے قرآن میں اللہ کس طرح سے غائب ہے میں بتاؤں گا. ٹائم روک دیجیے، میں صرف وضاحت چاہ رہا ہوں، میں بیچ میں نہیں بول رہا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ غائب ہے تو اس سے کیا مقصد ہے آپ کا؟ یعنی اگر غائب ہے تو یہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی اللہ متکلم نہیں ہے. یہ قرآن کو لکھنے والوں نے اللہ کو ہر جگہ پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ ہے اس کو جو ہے ایک شخص ثالث تھرڈ پرسن کی شکل میں پیش کیا ہے. قرآن میں جہاں بھی جو ہے متکلم کا صیغہ ہے، ظاہر بات ہے وہ کاتبین قرآن ہے، لیکن کاتبین قرآن نے اللہ کو شخص ثالث کے طور پر پیش کیا ہے. اور جہاں پر 3 جگہوں پر اللہ بظاہر جو ہے متکلم لگتا ہے موسیٰ کے ساتھ، سچ والا جی یہ موضوع سے پیش کر دوں گا. یہ ساری چیزیں یہ موضوع ہے، یہ ساری چیزیں موضوع میں شامل ہیں کیونکہ قرآن ہمارا موضوع ہے، اس پر اصل موضوع ہمارا قرآن ہے. جی اصل موضوع تو سچ والا جی جو اعلیٰ کوالٹی یا سپر اعلیٰ کوالٹی کا تو ہوگا، اس پر ہمارا اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہمارا سارا قرآن پر ہے، مناسب بیانات پر ہے. چلے ٹھیک ہے، وہ تو آپ مان گئے ہیں کہ کوئی خدا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. خدا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام آپ دے رہے ہیں، میں نام نہیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، نام دینا آپ کا کام، وہ نام تو چلے لیکن دیے گئے ناموں کا محتاج نہیں ہے، محتاج آپ سمجھ رہے ہیں اس کو. جی ٹھیک ہے، چلے آپ خالق کائنات آپ ہی سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے. چلیے آپ کی بات ہو گئی. لیکن مفتی صاحب مفتی یاسر صاحب اگر مفتی یاسر صاحب اگر یہ اس پہ بات کریں گے، یہ جو آیتیں یہ بتا رہے ہیں فرسٹ پرسن کے اوپر، تو پھر ان کو اپنی صورتوں کا اور یہ سارا اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، بتانا پڑے گا. مفتی صاحب مجھے جواب دینے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جواب دینے دیجیے. انہوں نے اعتراض کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سچوالا جی آپ استعارے کے منکر ہیں؟ نہیں، استعارہ کیونکہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ ایسا ہے اس کو لکھنے والا کون ہے؟ کیونکہ اللہ خود غائب ہے، اللہ متکلم نہیں ہے. وہ دوسرا مسئلہ ہو گیا، وہ میں بتاؤں گا کون لکھنے والا ہے. آپ استعارے کے قائل ہیں کہ منکر ہیں؟ نہیں، زبان میں استعارہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں بھائی، استعارہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے بارے میں مجھے یہ بتائیے استعارہ ممکن ہے کہ نہیں؟ زبان میں استعارہ اللہ کو نہ تو کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے جو ہے سنا ہے اور نہ اس سے بات کی ہے. الٹی بات کرتے ہیں ہمیشہ، نہ دیکھا نہ. بھائی میں کہہ رہا ہوں زبان میں استعارہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمپل سی بات. زبان میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ اس کو آپ خدا کا کلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک دوسرا مسئلہ میں ابھی ثابت کروں گا. آپ یہ تو بتائیں کہ استعارے کے قائل ہیں آپ، یہ نہیں. نہیں دیکھیے، استعارہ اب آپ جو ہے کس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جو باتیں آئی ہیں وہ استعارہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ کسی بھی زبان میں استعارہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زبان میں تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں استعارہ ہوتا ہے. بس بات ختم ہو گئی ہے کہ زبان میں استعارہ ہوتا ہے. قرآن ایک زبان میں، تو قرآن کے اندر بھی استعارات ہیں. بس ابھی اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں اچھا. اب آپ کا جو دوسرا جو دعویٰ ہے کہ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ متکلم نہیں ہے لہٰذا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام نہیں ہے، یعنی یہ شخص ثالث ہے. بات صحیح کہہ رہے ہیں، یہی کہا نا آپ نے؟ یہی کہا نا؟ جی ٹھیک ہے. تو آپ کی دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کتاب کا مصنف شخص ثالث ہوگا تو وہ کتاب اس کی نہیں ہو سکتی. میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی ہے، کیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ عربی تو آپ ماشاءاللہ بہت زبردست جانتے ہیں، تھوڑا سا پڑھیے ذرا سا. نہیں سنیے میری بات کہ نہیں آپ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ارے آپ میری بات کا آپ میرے ساتھ چلیے نا، تھوڑا سا پڑھیے اس کو. سامنے عربی میں ہے نا، پڑھیے ذرا سا. ٹھیک ہے. لا يذكر لهذا اليوم اسما ولا يستطيع ان يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنه. جی
بل لا يستطيع ان يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه وانما يقرب ذلك تقریبا. اس کا ترجمہ بھی کر دیجیے عوام کے لیے, میں تو سمجھ گیا آپ بھی سمجھ گئے, عوام کے لیے ترجمہ کر دیجیے. نہیں ٹھیک ہے, یہ آپ یہ کہہ کر یہ دیکھیں ہم سچ والا جی ان یذکر من هذا, سب لوگ سچ والا جی ایک منٹ ان یذکر من هذا سے آگے, ان یذکر من هذا سے آگے آپ پڑھیے, اس کو عبارت لگا کے پڑھیے, آپ نے الیوم پہ عبارت نہیں لگائی. نہیں ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں, آپ جو ہے سچ والا جی اس کا ترجمہ کر دیں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے نا. نہیں ترجمہ تو کر دوں گا محترم, کر دیجیے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں متکلم ہے, آپ یہ ثابت کیجیے. میں کہنا چاہ رہا ہوں, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کیونکہ آپ اس کو کلام اللہ کہہ رہے ہیں نا, کلام اللہ کہہ رہے ہیں نا. ارے آپ اس کا جواب تو دیجیے, اس کا ترجمہ تو کر دیجیے. تو ٹھیک ہے ترجمہ میں کر دوں گا, تو اس سے کیا ثابت ہوگا سمجھنا. جب ہوگا تب ہوگا, فی الحال ترجمہ تو کیجیے اس کا. دیکھیے لا یذکر لہذا اليوم اسما, لا یذکر لہذا اليوم اسما, یعنی اس طرح سے آج کے دن کوئی اسم کوئی نام اس کا ذکر نہیں ہوا یا ذکر نہیں کیا جاتا. چھوڑیے آپ چھوڑیے سجوالا جی, میں مجھے کرنے دیجیے. ولا یستطيع ان يضعه حيث وضعه. مفتی صاحب ان کو کرنے دیں, اس عبارت کا ترجمہ کرنے دیجیے, گزارش آپ سے. ٹھیک ہے چلیے کیجیے. ولا يستطيع ان يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنه. جی اب آپ یہ کہنا کہ وہ جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ رکھے جس جگہ رکھا گیا ہے اللہ کو, مہینے میں یا سال میں. سچ والا جی آپ نے ٹانگ توڑ دی اس کی, رکیے میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا. لا یذکر لہذا الیوم اسما, اس کو اس دن کا کوئی نام یاد نہیں ہے, نہیں وہ اس دن کو اس مہینے یا سال میں رکھ سکتا ہے جہاں اللہ نے اس دن کو رکھا تھا. بل لا یستطیع ان یذکر من هذا اليوم وقتا بعینہ, نہیں وہ اس دن کا متعینہ وقت جان سکتا ہے. وانما یقرب ذلك تقریبا, اس کو ہلکا ہلکا یاد ہے. واکبر ظنہ ان هذا الوقت كان يقع من ذلك اليوم في فجره, اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے اس دن کے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کا تھا. یہ تھرڈ پرسن ہے نا, آپ اس کو مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ نے تھرڈ پرسن مان لیا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب جو ہے عربی زبان کے سب سے بڑے ادیب ہمارے دور کے الایام طہا حسین, اور یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے, یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. آٹو بایوگرافی میں شروع سے لے کر آخر تک کے پوری کتاب میں طہا حسین نے اپنے لیے فرسٹ پرسن کا استعمال نہیں کیا, پوری کتاب میں تھرڈ پرسن استعمال کیا. دنیا میں کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب طہا حسین کی نہیں ہے. اچھا ہم یہ کہنے تو نہیں رہے نا, ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے, میں آپ کی بات کا بھی ذرا سا اور جواب دے دوں. اسی طریقے سے آپ کو میں یہ آپ بہت آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے. یہ دیکھیے آپ کیا کہنا چاہیے, یہ دیکھیے, یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ گئی, تو ذرا سا اس کو پڑھ لیجئے, تو اردو میں ہے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پڑھ لیجئے ذرا سا. یہ حسن نظامی کی ولادت اور زندگی کا حال. جی 13ویں صدی کے خاتمے کے قریب 1396 ہجری میں 2 محرم کو جمعرات کے دن صبح صادق کے وقت حسن نظامی پیدا ہوا, جس کی روح سے آج کل کے جمادی الاول 1337 ہیں. اس کی عمر 41 سال کی تھی. جی تو یہ حسن نظامی جن کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں گے, یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. میں نے اردو کا بھی حوالہ دے دیا, اور یہاں پر حسن نظامی نے پوری آدھی کتاب کے اندر تھرڈ پرسن استعمال کیا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حسن نظامی کی کتاب نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج میں, ہر زبان میں, یعنی اردو میں بھی عربی میں بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ تھرڈ پرسن استعمال کرتا ہے مصنف, اور وہ کتاب اسی کی مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بات پوری ہو گئی آپ کی؟ نہیں, ابھی میری مکمل نہیں ہوئی, ابھی تھوڑا سا آپ کو اور پڑھوانا ہے, تھوڑا سا آپ اور پڑھ دیں تاکہ آپ کی آج کی رات جو ہے وہ ذرا سا مضبوط ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے جو ہے یہ میں پیش کر رہا ہوں. 1 منٹ ذرا سا مجھ کو. Do not use, اب میں انگلش کا حوالہ دے رہا ہوں. Do not use first person pronoun I, me, my, we, use, etc. Using these expressions in analytical and persuasive essays can make the writing wordy, can make the writer seem less confident or his or her confident of his or her ideas. کہ اگر آپ I یا me یا my کا استعمال کریں گے زیادہ اپنی رائٹنگ کے اندر, تو آپ کا کانفیڈنس لیول کم مانا جائے گا. یہ انگلش کا قاعدہ ہے. یہ تو فرسٹ پرسن ہے. اسی طریقے سے سیکنڈ پرسن, اس میں avoid addressing readers as you
Addressing readers using second person pronoun you, your can make an essay sound informal and can bring assumption into an essay that are not true. اگر آپ you اور your کا استعمال کریں گے تو وہ ایک informal writing ہے. formal writing میں you اور your کا استعمال نہیں ہوتا. آپ اگر reader سے بات کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ readers, قارئین سے درخواست ہے کہ ہماری کتاب کو پڑھیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے سے درخواست ہے کہ ہماری کتاب کو پڑھیں. یہ ہر زبان کا اصول ہے سچ والا جی. میں نے آپ کو اردو کا حوالہ دیا, میں نے آپ کو عربی کا حوالہ دیا, میں نے آپ کو انگلش کا حوالہ دیا. آپ کی جو دلیل ہے نا کہ مصنف کا یا مؤلف کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے یہ اصول اخذ کہاں سے کیا ہے؟ میں نے تو 3 دلیل آپ کو دی ہیں ہر زبان سے. اچھا, آپ کی بات مکمل ہو گئی مفتی صاحب؟ جی آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی اب میں کچھ عرض کروں. جی آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے اس پر میرا ایک سوال ہے. دیکھیے, آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس میں ٹوٹل غائب ہے. میں ٹوٹل غائب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا لکھنے والا تو حاضر ہے نا, وہ فرسٹ پرسن کی شکل میں حاضر ہے. وہ جو ہے واحد متکلم بھی ہے, جمع متکلم بھی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور بار بار ہے. میں صرف میرا نہیں, شخص ثالث اللہ ہے, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے یہاں پر میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ آپ نے جلیبی بنائی ہے, یہ آپ نے جلیبی نہیں سنیے, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. دیکھیں کہ واحد متکلم جمع متکلم قرآن میں ہزاروں بار ہے, لیکن اللہ غائب, پرٹیکولرلی اللہ غائب ہے. میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بار بار یہی کہتا رہا ہوں. میں آپ کی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو ایک آیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کی بات سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, اس لیے بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ یہ کلام اللہ کا اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ اس میں تھرڈ پرسن ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ظاہر بات ہے جی, یہ ظاہر آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے یہ جمع متکلم کا کلام ہے تو ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کے ساتھ سچ والا جی, یہ ظاہر بات نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ مجھے دلیل دینے دیجیے نا, مجھے دلیل دینے دیجیے. مجھے میرا ٹائم شروع کیجیے, کیونکہ جب سے آپ اپنا ٹائم لے رہے ہیں. سنیے, آپ اس بات پر دلیل دیں گے کہ مؤلف کا تھرڈ پرسن ہونا ناممکن ہے, اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, تب مؤلف مانا جائے گا. اس پر دلیل نہیں, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے. میرا عرض کرنا یہ تھا کہ قرآن کا جو واحد اور جمع متکلم ہے یہ تو ہزاروں بار ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ہے بار بار جو ہے وہ لکھنے والے کا جو ہے اپنے آپ کو میں یا وی کہنا یہ ایک طرح کا جو ہے عیب ہے. آپ نے یہ فرمایا. نہیں, میں نے قرآن میں یہ عیب تو ہے, آپ کو یہ عیب ہے, لیکن بار بار آئی یا وی کہنا, جہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت ہے. جی ہاں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, بار بار تو ہے نا, بار بار ہے قرآن میں کئی جگہوں پر ہے, لیکن وہ اللہ نہیں ہے. میں آپ کو, لیکن آپ کا دعویٰ بیچ میں اگر ایسے پھر سے مفتی فضل احمد صاحب یہی مسئلہ ہو جاتا ہے, اگر ٹائمنگ نہیں ہو تو کراس ٹاک بہت ہو جائے گا. کیونکہ یہی ہو رہا ہے کہ جو ہے کراس ٹاک ہو رہی ہے. تو کمپلیٹ کرنے دو مفتی صاحب, ان کو بات تو کمپلیٹ کرنے دو, اس کے بعد آپ اس پہ اعتراض کرو. میں بات وہ ٹھیک ہے, میں آخری بات کہہ رہا ہوں, اس بعد آپ اپنی بات مکمل کیجیے. آپ مجھے یہ دلیل دیں گے کہ چونکہ اس قرآن میں اللہ شخص ثالث ہے لہٰذا یہ قرآن اللہ کا نہیں ہو سکتا چونکہ مؤلف کا شخص ثالث ہونا پاسبل نہیں ہے. اس پر آپ دلیل دے دیجیے. چلیے, آپ کا ٹائم سچ والا شروع ہو گیا ہے. آپ کا ٹائم میں جو ہے ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے شیئر مطلب یہاں سے شیئرنگ ہو سکتی ہے؟ جی شیئر پہ آپ کلک کریے سچ والا جی, 3 آپشن آئے گا, ونڈوز میں جائیے, اگر پی ڈی ایف ہے تو وہ پی ڈی ایف فائل سلیکٹ کر لیجیے. یہ پی ڈی ایف ہے جی. اچھا مفتی فضل صاحب جب یہ شیئر کر لے تب پھر ٹائم سٹارٹ کریے گا. ہاں, کیونکہ میں یہ شیئر کرنے کا ایز این ایبسنٹ جو ہے یہ جو ہے تھرڈ پرسن میں کس طرح سے. یہ آیت الکرسی میں نے اس لیے پیش کی کہ یہ بہت مشہور آیت ہے اور اس پر جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ جو ہے خود متکلم ہے. اللہ لا الہ الا ہوا, جہاں جہاں اللہ غائب ہے, غائب کے صیغے ہیں, یا تو جو ہے ضمیریں ہیں یا پھر جو ہے اس کے صیغے ہیں, سارے کے سارے جہاں غائب ہیں میں نے جو ہے اس کو ریڈ کلر میں کر دیا ہے. تو دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری آیت میں اللہ اصل میں پوری طرح سے غائب ہے. اب اسی طرح سے نیچے کا ذرا اوپر کریے صاحب. اچھا, اگر اللہ جو ہے ایز اے فرسٹ پرسن ہوتا, پریزنٹ ہوتا, تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے, اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں. دیکھیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا الحی القیوم لا تأخذنی سنۃ ولا نوم لی ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندی الا باذنی اعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم
वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शिअतु वसिअ कुर्सिय्यी अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुनी हिफ्ज़ुहुमा व अनल अलिय्युल अज़ीम। ये है फर्स्ट पर्सन। अगर अल्लाह फर्स्ट पर्सन होता कलाम करता हुआ, अगर अल्लाह मुतकल्लिम खुद अल्लाह मुतकल्लिम होता, क्योंकि मूसा से जब अल्लाह ने कलाम किया तो इन्ननी अनल्लाही से शुरू करता है, इन्ननी अनल्लाही से शुरू करता है। और अल्लाह अगर कहीं जो है उसको खुद कलाम करना है तो ये कम से कम आयतुल कुर्सी में इस तरह से होता। जहां जहां जो है अल्लाह आता है, भले वो सूरतुल इखलास हो या सूरह अल हशर की आखिरी आयतें हों या जहां जहां भी हो, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम हुवा युहयी व युमीत लैसा कमिस्लिही शै मसल नूरिही कमिश्कातिन। जहां भी अल्लाह आएगा वो उसका सेगा जो है या तो ज़मीर गायब होगा या उसका सेगा गायब होगा। हाजिर में अल्लाह की बात कर रहा हूं मैं, बार बार अल्लाह कह रहा हूं, क्योंकि जो है जहां कुरान को लिखने वाले जो मुतकल्लिम हैं अना या नहनु की शक्ल में, जाहिर बात है वो तो हाजिर हैं, वो तो खुद मुतकल्लिम है, वो तो जमा मुतकल्लिम भी हैं, वाहिद मुतकल्लिम भी हैं, लेकिन अल्लाह पर्टिकुलरली अल्लाह गायब है। कुरान को लिखने वालों ने अल्लाह जहां जहां अल्लाह के बारे में बताया कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा है, अल्लाह तैसा है, अल्लाह ऐसा है। अल्लाह ने खुद कहीं पूरे कुरान में कहीं भी नहीं बता रहा कि अल्लाह कैसा है। पूरा कुरान अल्लाह की खुद कलामी से खाली है। अल्लाह खुद कहीं नहीं ये नहीं बताता कि मैं कैसा हूं, इसको लोग बताते हैं, जनाब उनकी अपनी जो है। जी ये भी दावा ही टाइम पूरा हो गया है सच वाला जी, 3 मिनट आपके पूरे हो गए। ये भी दावा ही हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं, जाहिर बात है मोहतरम, मेरा दावा ही रहेगा ना। आप मैं तो जो भी पेश करूंगा वो दावा कहेंगे, दलील नहीं देंगे। दलील ही तो है, ये दलील ही तो और क्या है। आपने दावा किया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह थर्ड पर्सन है, होना फर्स्ट पर्सन चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ क्यों होना चाहिए, क्या फर्स्ट? जाहिर बात, अगर ये अल्लाह का कलाम है तो फिर अल्लाह का कलाम मत कहें आप इसको, तो फिर अल्लाह का कलाम ना कहें, हसन निजामी का कलाम ना कहें। नहीं देखिए, उसमें फर्स्ट पर्सन, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अल्लाह पूरे कुरान में कहीं भी जिसको आप अल्लाह कह रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन भी ना हो, मुतकल्लिम भी ना हो और अल्लाह भी ना हो तो ठीक है, तब तो हम कहेंगे, क्योंकि आपने जो मिसाल दी है उस पर फिट बैठती, लेकिन यहाँ पर कहाँ बैठती बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हसन निजामी की किताब का इनकार करते हैं। ठीक है, देखें कि उसने ना तो मुतकल्लिम है, ना वाहिद मुतकल्लिम है, ना जमा मुतकल्लिम है, ना जब वो पूरी का पूरा गायब है ना। लेकिन आप जिसे मुतकल्लिम कह रहे हैं, मेरी नजर में वो कुरान का लिखने वाला है, और जाहिर बात है कुरान को लिखने वालों ने अल्लाह को गायब बताया है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे। देखिए हसन निजामी की किताब में खोल ली, उसी सफ़े पे नीचे उसके बाद जनाब मौलाना मोहम्मद याहया साहब मरहूम खल्फ जनाब मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब साकिन कांदला, जो हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब मुहद्दिस गंगोही के शागिर्द रशीद थे, मुझको गंगो ले गए, फर्स्ट पर्सन आ गया। हाँ ठीक है, अब ये ठीक है, तो अभी आपकी बात का जवाब हो गया। आप ये कह रहे हैं कि हसन निजामी की पूरी किताब में थर्ड पर्सन है। मैंने हसन नहीं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि जो है अल्लाह जो है जिसे आप कह रहे हैं, अगर अल्लाह किसी एक जगह, अगर अल्लाह किसी एक जगह अगर हाजिर होता, अगर किसी एक जगह हाजिर, आपने ये उसूल कहाँ से? उसूल मैंने ये अर्ज किया आपसे कि अल्लाह गायब है, आप अल्लाह को मुतकल्लिम बताइए ना। मैं आपसे ये की सवाल कर रहा हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। मतलब उसकी वजह ये है नहीं है, इसको नहीं बता सकते आप। अगर पूरे कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है ना, हर जबान के, अरबी के, उर्दू के, देखिए मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, जहां आप जिन किताबों का हवाला दिए हैं वहां पर आई या बी भी नहीं है, लेकिन यहाँ आई और बी है। आई हसन निजामी की किताब में उसी सफ़े पर आई मौजूद है। नहीं, वो उसकी किताब का यहाँ पर आप उसको जो है कुरान से जो है इसलिए जो है आप उससे जो है मुआवजा नहीं कर सकते। नहीं, कुरान से कोई मुआवजा नहीं कर रहा है, हम ज़बान के उसूल पर बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ जबान का उसूल आप जो कुछ कह रहे हैं कि सचवाला जी, अगर मुफ्ती साहब को आप मुफ्ती साहब का टाइम हम स्टार्ट करते हैं, मुफ्ती साहब को अगर बोलने दें। सचवाला जी देखिए, सचवाला जी के मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा, सबके सामने है, मैंने 3 जबानों के हवाले दिए हैं और जिस अंदाज से सचवाला ने कहा है मैंने उसी तरीके से हवाले दिए हैं। सचवाला अपने इस दावे के ऊपर दलील कायम नहीं कर पाए हैं कि मुसन्निफ का या मुअल्लिफ होने के लिए, ऑथर का ऑथर होने के लिए उसका फर्स्ट पर्सन होना जरूरी है। किसी भी लैंग्वेज से वो साबित कर दें। मैं अरबी भी नहीं कहता, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में वो बता दें कि वहां ये लिखा हुआ है कि ये तभी होगा। मैं 3 जबानें जानता हूं, तीनों जबानों के मैंने हवाले दिए। मैं 4 जानता, मैं 4 के देता, 40 जानता तो 40 के देता।
چونکہ ہر زبان کے اندر یہی رائج ہے. تو استعارے کے وہ قائل ہو چکے ہیں اور اس کا یعنی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. اسی طریقے سے یہ جو ان کا خود ساختہ اصول ہے جو ہر ویڈیو کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اللہ پورے قرآن میں شخص ثالث ہے, اللہ پورے قرآن میں تھرڈ پرسن ہے, اس کی کوئی دلیل ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن سوال یہ کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہی نہیں ہے کہ نہیں یہ کلام پھر اللہ کا نہیں ہے, ورنہ پھر کتاب طہ حسین کی نہیں ہے, حسن نظامی کی نہیں ہے, اور وہ جو میں نے انگلش کا آرٹیکل پڑھا وہ بھی غلط ہے, حالانکہ وہ ایک یونیورسٹی کا آرٹیکل ہے.